اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں، میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر، میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، لمحہ لمحہ ہے ہم پر نبی کی عطا، دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا، دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، اپنے محبوب کا امتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے، کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے، جو بھی مانگا ملا میری سرکار سے، جو بھی مانگا ملا میری سرکار سے، صدقے جاؤں نیازی میں لج پال کے، صدقے جاؤں نیازی میں سرکار کے، ہر گدا کو سخی نے سخی کر دیا، ہر گدا کو سخی نے سخی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حافظ منیب الرحمان قادری نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ آپ خیر رمضان کی دوسری قسط دیکھ رہے ہیں، آج اس سلسلے کی دوسری حاضری ہماری آپ کے سامنے، اور یہ ایکسپریسو خیر رمضان اسپیشل ہے۔ میں ہوں عمران حسن اور میں ہوں ارملہ حسن۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کا پہلا روزہ بہت اچھا گزرا ہوگا، آپ نے خوب دعائیں مانگی ہوں گی اور ان دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھا ہوگا۔ آج ہماری دوسری ٹرانسمیشن ہے، اوورآل ہم بات بھی کرتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا ایک کرائسس کا شکار ہے، وہ کووڈ کی شکل میں، اور اس کووڈ کی شکل میں ہم سب کو احساس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جو بھی افراتفری کا عالم ہے اس میں ہم سب اگر ایک دوسرے کا احساس کریں گے، اور اس ماہ مبارک کی برکت سے اگر ہم ایک
دوسرے کی مدد کریں گے تو اس سے بہتر اور کیا اس رمضان سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے. اللہ نے موقع بھی دیا اور ماہ رمضان ہمدردی، بھائی چارے اور دوسروں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک کی اگر بات کریں تو اس میں ہر شخص کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف زیادہ سے زیادہ عبادات کرے بلکہ کار خیر کے کاموں میں بھی زیادہ سے زیادہ حصہ لے اور اس ماہ مقدس کی برکات سے زیادہ فیض یاب ہو سکے. اور جیسا کہ اربلا نے کہا کہ اس وقت کرونا کا وقت ہے، بہت سارے لوگ پریشان ہیں. ایک جانب لوگوں کی صحت متاثر ہوئی ہے تو دوسری جانب لوگ بے روزگاری کا بھی شکار ہیں، معاشی بدحالی کا بھی شکار ہیں اور مسلمانوں میں اس وقت غریبوں کی امداد اور خیرخواہی کا جذبہ بڑھ جانا چاہیے. ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے غریب بھائیوں کی مدد کریں اور کسی کے گھر راشن پہنچائیں، اس کی مدد کو پہنچیں، سحر و افطاری کی صورت میں لوگوں کی مدد کریں اور کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے رویے مثبت رکھتے ہوئے لوگوں کی مدد کریں اور اس ماہ مبارک کے فیض سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، دوسروں کی مدد کریں. یہ بھی ہماری اسی سلسلے کی کوشش ہے، کاوش ہے. باقی تو آپ 24 گھنٹے ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، پروگرامز دیکھتے ہیں، لیکن ہم کوشش کریں کہ اس نشست سے تھوڑا سا فائدہ ہم سب کو ہو جائے اپنی طبیعت کے لحاظ سے اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اوپر اس کے اثرات سے تھوڑا سا ہم اپنا کردار ادا کر سکیں. بالکل، ہم کوشش پوری کریں گے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان روزانہ کی بنیاد پر موجود ہوں گے. سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گی، ہمارے ساتھ علامہ عمران بشیر صاحب ہوں گے. بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اس کے ساتھ ساتھ حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب ہوں گے، وقار احمد ملک ہوں گے، ہنا نیازی ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ مستنصر حسین طاہر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اور آج کے ہمارا جو ٹاپک ہے بیسکلی ہم نے مولانا عمران بشیر صاحب سے جو ڈسکس بھی کرنا تھا وہ سحر و افطار کی فضائل کے حوالے سے بات کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی مدد کا جذبہ، جس کو ہم نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ ہم نے اس ماہ مبارک میں جس طرح سے اس جذبے کو ڈیولپ کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے اس پر بھی بات کریں گے. علامہ صاحب، ہم سب سے پہلے رمضان المبارک کے حوالے سے بات کریں تو سحری و افطاری کے ڈیفینیٹلی فضائل ہیں اور اس کو ہم چاہیں گے کہ آپ اسلام کی روشنی میں اس طرح سے ایکسپلین کریں کہ کیا فضائل ہیں سحر و افطار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو عمران بھائی نے جو بات فرمائی نا میرے دل کو لگی ہے کہ کم از کم ہم اپنے رویوں کو مثبت کر لیں. اس کے اوپر ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے پھر میں سحر افطار کے فضائل کی طرف آتا ہوں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ رات تم میں سے صدقہ کس نے کیا؟ صحابہ خاموشی سے بیٹھے رہے. پھر آپ نے دوبارہ ارشاد فرمایا، پھر سبارہ ارشاد فرمایا. تو ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ کھڑا کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، رات میں سونے لگا تو میرے دل میں آیا کہ کچھ صدقہ کروں. میرے پاس کچھ بھی نہ تھا، ایک بندے نے مجھے برا بلا کہا تھا، میرا دل دکھایا تھا، تو میں نے دل میں کہا کہ اے اللہ، میں صرف تیری رضا کے لیے اسے معاف کرتا ہوں اور اپنے رویے اس سے مزید مثبت اور بہتر کرنے کی نیت کرتا ہوں. یہ میں نے رات کو عمل کیا تھا. تو آپ نے مسکراتے چہرے کے ساتھ فرمایا ہا ہوا ذا، ہا ہوا ذا، ہا ہوا ذا. یہی وہ عمل ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہزاروں میں فرشتے تیرا اجر لے کے جا رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، پھر لے کے جا رہے ہیں، پھر واہ 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 واہ. تو رویے ٹھیک رکھنا، یہ سب جس پہ کوئی خرچہ نہیں، جیسے کہتے ہیں درود پڑھیا نہ کو پرچہ نہ کو خرچہ، واہ واہ واہ. ایسے ہی یہ رویے مثبت رکھنا، مسکراتا چہرہ رکھنا، اس پہ کوئی خرچہ نہیں ہے، کوئی آپ کو پیسہ نہیں خرچ کرنا پڑ رہا، کچھ نہیں کرنا پڑ رہا. تو یہ تو کم از کم ہم ضرور نیت کریں، پہلی بات. دوسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحر افطار کے فضائل جو ارشاد فرمائے وہ یہاں تک فرمایا کہ سحری ضرور کیا کرو، تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحر کے اندر اللہ نے وہ برکات رکھی ہیں کہ جس کا تم تصور نہیں کر سکتے. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ جیسے اللہ کی وہ رحمتیں جو امام الانبیاء پہ اتر رہی ہیں میرے ناقص مطالعے کے مطابق، وہی الفاظ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ. تمام ناظرین سے گزارش ہے بڑے ادب سے کہ جب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے، کیونکہ ان کے نام سے ہماری سب کی بہاریں ہیں اور انہی کے صدقے سے ہمارے سارے معاملے حل ہو رہے ہیں. تو درود پاک خالی پڑھنا نہیں، مکمل درود پڑھنا ہے. مکمل درود کہتے ہیں جس میں آقا کریم کی آل مبارک کا بھی ذکر ہو. ٹھیک. اور دوسرا اس نیت سے درود پڑھنا ہے کہ اللہ اس کے صدقے سے میرے وہ کام جو ساری دنیا مل کے نہیں حل کر سکتی، اللہ اس درود پاک کے صدقے سے. آمین. بالکل. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس انداز میں اللہ نے درود نازل فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہی الفاظ امام الانبیاء سحری کرنے والوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ کتنی اس میں برکات ہیں. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، جو سحری کرتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتوں کی مسلسل رحمت نازل ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور ایک اور موقع فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی معلم الخیر، جو لوگوں تک
خیر کا پیغام پہنچاتا ہے. جیسے ہماری بھی کوشش ہے خیر رمضان ہم نے پروگرام کا نام بھی رکھا, اور خیر کی بات پہنچانے کی, جیسے کل ہماری پوری ٹیم نے ماشاءاللہ اس بات کی نیت بھی کی کہ سب سے پہلے ہم طالب علم ہیں, سب سے پہلے ہم سیکھنے والے ہیں, سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہے, پھر بعد میں آڈینس کو ضرورت ہے. تو ہم اپنی ذات کو نشانہ بناتے ہوئے آپ سے بھی بڑے ادب سے مختلف چیزیں عرض کرتے رہیں گے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 موقع پہ فرمایا, جو سحری کرتا ہے اس پہ بھی وہی رحمتیں, اور جو بھی خیر کی تعلیم کا میسج کرتا ہے, کوئی پیغام دیتا ہے, کوئی خیر کی بات سکھاتا ہے, اللہ اور اس کے فرشتے اس پر بھی ویسے ہی رحمت نازل کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اس کے بعد آگے افطار کا معاملہ. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رزق حلال سے, شرط یہ ہے کہ رزق حلال ہو, یہ نہیں کہ ڈاکہ ڈال کے ظلم کر کے اور ادھر سے سخاوتیں ہو رہی ہیں, نہیں, رزق حلال سے جو سحری کرواتا ہے کسی کو, تو اللہ کے فرشتے پورا مہینہ ماہ مبارک کا اس پہ رحمت نازل کرتے رہتے ہیں. اور جب شب قدر آئے گی تو اس سحری کرانے والے سے عام لوگوں سے عام ملائکہ آ کے مصافحہ کریں گے, اور جو لوگوں کا احساس کرتے ہوئے ان کو کچھ نہ کچھ پہنچا رہا ہے, تو جبریل جیسی ہستی آ کے ان سے مصافحہ کریں گے, جس کی نشانی یہ ہوگی یرق قلبہ وتقصر دموعہ, اللہ اس کی آنکھوں میں آنسو بہانے کی توفیق اس کو عطا فرما دیں گے, اور دل میں نرمی پیدا فرما دیں گے, جو اللہ کے تعلق کی نشانی ہے. جس انسان کو اعمال کے بعد آنکھوں میں آنسو اور زبان پہ نرمی, دل میں نرمی, یہ علامت ہے کہ اللہ آپ کے نماز, روزے, حج, زکوٰۃ ہر عمل کو قبول کر رہا ہے. تو اس کی یہ 2 نشانی ہے کہ دل میں نرمی آ جائے, آنکھوں میں نمی آ جائے. اس موقع پر چونکہ آپ نے افطار کا ذکر کیا, اور ہم نے ایک بڑا اہم نقطہ ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ پورے رمضان میں ہی ہمیں اس پہ بات کرتے رہنا چاہیے, وہ لوگوں کی معاشی صورتحال ہے, بہت نازک ہے اس وقت لوگوں کی, اور بہت بدحالی کا شکار بھی ہیں. اس میں وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں ان کی تو ہم بات کر ہی رہے ہیں, لیکن جیسے دکاندار طبقہ ہے جو کہ ایک تو نہ صرف کہ اپنا منافع زیادہ کر دیتا ہے, دگنا کر دیتا ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اشیاء میسر بھی نہیں آتی. اس میں اس طبقے پہ کتنی ذمہ داری آتی ہے کہ اپنے منافع کو کم کیا جائے, اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں کی خدمت کی جائے, اس پہ بھی ذرا اشارے خیال. جی دیکھیے, ہمارے بڑے تو جن کا ہم نام لیتے ہیں کہ ہم غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے, جس گھرانے سے ہمارا تعلق اور وابستگی ہے, اہل بیت اطہار کا گھرانہ, وہ تو خود روزہ اور چکی پیس پر کا حالت عجیب ہوئی ہے, اور بچے بیمار اور روزے کی حالت میں سارا معاملہ کر رہے ہیں بچوں کی صحت یابی پر. پہلے دن یتیم آ رہا ہے, دوسرے دن مسکین آ رہا ہے, تیسرے دن قیدی آ رہا ہے, اور تینوں کو 5 کی 5 روٹیاں پکڑائی جا رہی ہیں, اور کیا کہہ رہے ہیں, لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, نہ تم سے شکریہ کا جملہ چاہیے, نہ کوئی بدلہ چاہیے, اس سے ہم نے بدلہ لینا ہے. آج ہمارے رویے, ہم نے خرچ کیا کرنا تھا, جو ہمارے پاس چیز میسر ہے, جس پہ ہم 10 روپے نفع رکھ سکتے تھے, ہم اس پہ 100 روپے منافع رکھ رہے ہیں, اس لیے کہ لوگوں کی ضرورت ہے. جی, لوگوں کی ضرورت ہے. خدا را ذرا یہ بھی دیکھے کہ میری آپ کی بھی ان قریب ضرورتیں مرتے ساتھ ہی شروع ہونے والی ہیں, اس کے لیے بھی کچھ کرنسی اکٹھی کر لیں. خالی اس کرنسی کے اوپر نہ رہیں, وہ کرنسی بھی مجھے آپ کو جتنی اس کرنسی کی ضرورت ہے اس سے کروڑوں گنا بڑھ کر اس کرنسی کی ضرورت ہے. اس کے اوپر میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا. سلیمان بن ربیع بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں, حج پہ جا رہے تھے, نفلی حج تھا. راستے میں ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ مردار گوشت کا جانور کا گوشت کاٹ کر اپنے گھر لے کے جا رہی ہیں, پیچھے چل دیے. گھر پہنچے تو پتہ لگا کہ یہ سید خاندان سے ان کا تعلق ہے, اور 3 دن سے کچھ کھایا نہیں. تو 600 درہم چاندی کے ہوتے ہیں, وہ لے کے جا رہے تھے حج پہ, وہ سارے کے سارے ان پہ خرچ کر دیے, اور اپنے ساتھیوں سے بہانہ لگایا کہ میں آتا ہوں. جب وہ ساتھی واپس آئے حج کر کے, تو قبل اس کے کہ یہ کسی کو مبارکباد دیتے, ہر ایک ان کو مبارکباد دے رہا ہے, سلیمان مبارک ہو, آپ نے عمرہ بڑا اچھا کیا, آپ نے حج بڑا اچھا کیا, آپ نے ہمیں یہ کھلایا, یہ پلایا. یہ حیران ہو رہے ہیں. اسی اسنا میں ایک آدمی آتا ہے اور ایک تھیلی کہتا ہے, بھائی جان آپ نے جب روزہ رسول پہ سلام پیش کیا تھا, وہاں پر آپ نے مجھے یہ پیش کی تھی, اپنی امانت واپس لے لیں. جب کھولا تو 600 درہم کی مقدار یا قیمت بنتی ہے 1.25 لاکھ, اور انہوں نے جو تھیلی دی اس میں 600 دینار جس کی قیمت بنتی ہے 1.25 کروڑ, اور اوپر باہر عربی میں لکھا ہوا تھا من عاملنا ربیحا, جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے دنیا آخرت میں موجیں کرتا ہے. رات کو حضور کی زیارت ہوئی,
اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلیمان تجھے اور کتنے گواہ چاہیے؟ سبحان اللہ تیری صورت کا رب نے فرشتہ پیدا کر دیا ہے جو قیامت کی صبح تک تیرے نام پہ حج عمرہ کرتا رہے گا، صدقہ خیرات کرتا رہے گا، اور تیرا صاحب تجھے اس کا اجر ملتا رہے گا۔ مولانا کیا بات ہے، بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے، ساتھی ہیں اتنا زبردست آغاز خیر رمضان کا کرنے کے لیے۔ اور آج ہم نے کوشش کی ہے، کیونکہ کل تو ہمارا پہلا سلسلہ تھا، پہلا پروگرام تھا، آج ہم نے کوشش کی ہے کہ تھوڑا سا مزید رنگ بھریں، تو ہمیں کچھ دیر کے بعد ہم کرونا وائرس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، جس پہ ڈاکٹر ظفر مرزا سے ہماری کوشش ہوگی، ہماری بات ہو، مستن حسین طارہ صاحب سے بالکل بھی وہ آج بھی ہمارے بات ساتھ ہوں ہوگی۔ گے، سلسلے مکمل آج بہت کوشش کی ساری ہم نے چیزیں ہیں جو ہماری خیر رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ ہوں گی۔ اس کے علاوہ کول کچن بھی ہے، وقار احمد ملک بھی ہیں، اور نعت تو ہم سن ہی رہے ہیں۔ ابھی ہمیں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، آپ دیکھتے رہیے ایکسپریسو خیر رمضان۔